جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام KNA کے ساتھ آپ کا میزبان علی فاروق حاضر ہے. آج آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے آسٹریلیا سے آئی علامہ خانم عنبر زہرا نقوی صاحبہ سے، جو مناج الحسین میں مقیم ہے. ہر سال محرم کے مہینے میں خصوصی طور پر آتی ہیں، مجالس سے خطاب بھی کرتی ہیں. اس کے علاوہ ان سے گفتگو کریں گے سوشل ویلفیئر کے جو کام کرتی ہیں آسٹریلیا میں، پاکستان میں بھی سوشل ویلفیئر کے کام کرتی ہیں، اور پاکستانیوں کو کیا مسائل ہیں آسٹریلیا میں، اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. خواتین کو جو حقوق دیے ہیں اسلام میں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی، علامہ خانم عنبر زہرا نقوی سے بات کریں گے جو آسٹریلیا سے آئی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ویلکم ٹو پاکستان. آپ پاکستان آئی ہیں اور نیک مقصد کے لیے محرم کے مہینے میں ہر سال آتی ہیں مجالس کے لیے. کیسا محسوس ہوتا؟ بہت اچھا، اور ہر سال لک فارورڈ کرتے ہیں یہاں آنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ یہ تو مولا کی خدمت ہے، اس کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں، اور پوری دنیا میں اسی حوالے سے جانے جاتے ہیں اور جاتے ہیں، اپنی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر یہاں خصوصیت کے ساتھ جو گرم جوشی سے استقبال کیا جاتا ہے اور محبت سے سب لوگ سنتے ہیں، قدردانی ہوتی ہے، اس سے سارے سال کے لیے انرجی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، جو ہم پھر استعمال کرتے ہیں وہاں اپنی خدمات انجام دینے کے لیے. تو یہ لاہور کے علاوہ کہیں اور بھی آپ جاتی ہیں مجالس کے لیے؟ جی، پہلا عشرہ لاہور میں ہمیشہ سے دارِ مناج الحسین میں پڑھتی ہوں، اس کے بعد فیصل آباد میں خمسہ مجالس بوستان زہرا میں، پھر خمسہ مجالس علی مسجد میں، اس کے بعد قطر جاتی ہوں، وہاں خمسہ مجالس، اور پھر میلبرن میں تقریباً 25 دن وہاں، پھر کینبرا میں جو وہاں کا کیپٹل ہے آسٹریلیا کا، اور کچھ عرصہ سڈنی. تو اس طرح یہ کہ 2.25 مہینے جو ایام ازاں ہیں وہ اسی طرح گزرتے ہیں. یہ بتائیں، آسٹریلیا میں عزاداری کے لیے جو حقوق ہیں وہ وہاں کی گورنمنٹ نے دیے ہیں، اور وہاں مسائل کیا ہیں؟ عزاداری کے بالکل حقوق حاصل ہیں، ہر طرح سے آزادی ہے، مجالس منعقد ہوتی ہیں، بہت سارے سینٹرز ہیں وہاں پہ. پہلے تو 1-2 سینٹرز تھے، میلبرن میں ہی صرف 8 سے 10 سینٹرز بن چکے ہیں جو پوری طرح سے فعال ہیں، اور اس کے علاوہ 4-5 اور ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہیں. صرف وکٹوریا میں، جو میلبرن جس میں ہے، جو اسٹیٹ ہے وکٹوریا، اس میں تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے قریب شیعہ موجود ہیں. اور جو مکمل طور پہ عزاداری کے حقوق ہیں، وہاں پہ عاشور کے دن بہت بڑا جلوس نکلتا ہے، اربعین پہ بہت بڑا جلوس نکلتا ہے، اور ہر طرح سے عزاداری ہر زبان میں ہوتی ہے. مختلف زبان، مختلف کلچر کے لوگ وہاں پہ مقیم ہیں، اور ہر ایک اپنے طور پہ عزاداری سید الشہداء میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اس میں کچھ غیر ملکی بھی آتے ہیں کہ مطلب کہنے کا جو آسٹریلین ہیں وہ بھی اس میں مجالس میں آتے ہیں؟ جی، وہاں پہ انگلش اسپیکنگ جو اسپیکرز ہیں، اور ہم بھی انگلش اسپیکنگ جو اسپیچز دیتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، تو وہاں پہ آتے ہیں نان مسلمس. اور اسپیشلی جب جلوس نکلتا ہے، وہاں جو جلوس کی جو تنظیم ہے ان کے ساتھ بھی ہم ایفیلیٹ کر کے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. تو وہ لوگ جب اتنے بڑے پیمانے پہ جلوس نکلتا ہے اور ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، تو وہ لوگ کافی انکوزیٹو ہوتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے سید الشہداء کی عزاداری کی ترویج کا، کہ ہم غم حسین کیوں مناتے ہیں، کیا ہوا 1400 سال پہلے، اور اس میں مظلوم کی تادرسی اور ظالم کی نشاندہی دونوں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو وہاں کے مومنین جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. یہ بتائیں، بائی پروفیشن آپ کیا کام کرتی ہیں اور کب سے مقیم ہیں آسٹریلیا میں؟ ہمیں تقریباً 8.5 سے 9 سال ہو گئے ہیں آسٹریلیا میں، اور میں وہاں لائسنس مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر اور بیہیویئر سپورٹ پریکٹیشنر ہوں، اور وہاں کی گورنمنٹ ایجنسی ہے NDIS، اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں. وہیں یونیورسٹی آف میلبرن سے میں نے ماسٹرز کیا ہے اپنی فیلڈ میں، اور اس کے علاوہ دیگر سرٹیفیکیشنز اور لائسنس اسی کے ذریعے حاصل کیا. تو وہاں پہ جو اپنی کمیونٹی کو بھی سرو کرنا، اور اوور آل وہاں جو آسٹریلین کمیونٹی ہے جس میں ہر رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں، ان کو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے سروسز فراہم کرنا، کاؤنسلنگ، تھیراپی، یہ تھیراپیوٹک سروسز، یہ سب پرووائڈ کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ میں وہاں ریزیڈنٹ عالمہ ہوں. میرا وہاں پہ کئی ادارے ہیں جو چل رہے ہیں. کیئر اسکول کے نام سے ایک اسکول ہے
جو آن لائن تو ہے ہی، جس میں 22 کنٹریز سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس موجود ہیں اوور آل جو آن لائن کو جوائن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے مدرسے ہیں جو اسلامک اسکولس کہلاتے ہیں، سنڈے اسکولس کہلاتے ہیں، تو ڈفرینٹ شہروں میں وہاں آسٹریلیا میں ہم انہیں کریکولم، ٹیچرس ٹریننگ اور مینجمنٹ کی سہولیات فراہم کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کافی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ وہاں نوجوان نسل اور بچوں کے لیے ان تک دین کی نالج پہنچانا، انفارمیشن پہنچانا، اس کا ایک بہت بڑا خلا تھا، کیونکہ ظاہر ہے انہیں اس طرح سے زبان یہاں کی اردو یا اپنی جو بھی لوکل لینگویج ہے وہ فلوئنٹلی نہیں آتی، ان کی زبان انگلش ہے. تو اس لیے ہم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، اور اب ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے کیا اسکول کے نام سے، جہاں انگلش اینیمیشنز بناتے ہیں اور بچوں کو اس حوالے سے ہر طرح کی انفارمیشن جو ہے دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ویلفیئر کا کام ہے، جو وہاں پہ چاہے وہ اسائلم سیکرز ہیں، وہ افغانستان سے شیعہ کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں یا ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے عورتوں کو، بچوں کو، یا جو بھی اسائلم سیکرز ہیں ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنا، انہیں کسی بھی قسم کی مدد درکار ہے وہ پرووائڈ کرنا. پھر وہاں فیونرل سروسز کی ایک بہت ضرورت تھی، تو وہاں میں خود فیونرل سروسز کی جو کمیٹی ہے اس کو تشکیل دیا، وہاں پہ ان کی ٹریننگ دی لیڈیز کو. وہاں ایک پوری ٹیم ہے اب جو یہ کام کرتی ہے. اور اس طرح کی جو دیگر اسلامک سروسز ہیں، بینگ اے ریزیڈنٹ عالمہ، وہ وہاں میں انجام دیتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جیسے کہ ہزارہ کمیونٹی پر ماضی قریب میں یہ معاملہ ظلم ہوتا رہا ان کے ساتھ، تو اس حوالے سے ظاہر بڑا کنسرن ہے عام پاکستانیوں کو بھی، اور جو ہماری کمیونٹی اوورسیز پاکستانی ہے ان کو بھی خاص طور پر. اب تو صورتحال کچھ بہتر ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ اب صورتحال کچھ بہتر ہے، مگر اس صورتحال کی وجہ سے اور ایون ابھی بھی اس کمیونٹی میں بہت ڈر اور خوف ہے، جس کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کے انہیں وہاں جانا پڑتا ہے، اور وہاں بہت مشکل سے وہ لوگ پہنچتے ہیں، اس لیے کہ بوٹس کے ذریعے سے، زمینی راستوں کے ذریعے سے بہت مشکل سے جان جوکھوں میں ڈال کے وہاں پہنچتے ہیں. اور وہاں پہنچ کے زندگی تو بچ جاتی ہے، لیکن وہاں کے اپنے چیلنجز ہیں جن کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے. اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنی زمین کو اس طرح سے چھوڑ کے جائے کہ واپس پلٹ کے نہ دیکھ سکے، نہ آ سکے یہاں پہ، جس کی وجہ سے بہت جگہ پہ ان کے بچوں کو سفر کرنا پڑتا ہے. ان کے پاس ہر طرح کی سہولیات ہوتی ہیں، فزیکل، کھانا پینا، رہنا، ایجوکیشن، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو اپنے بیک گراؤنڈ اور کلچر سے کٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بتائیں کہ پاکستانی سفارت خانہ جو آسٹریلیا میں ہے، جو پاکستانی اوورسیز ہیں جو آسٹریلیا میں مقیم، ان کے مسائل بھی حل کرتا ہے یا صرف اپنا زبانی جمع خرچ صورتحال چل رہی ہے، اور کن کن مسائل کا سامنا ہے پاکستانیوں کو آسٹریلیا میں خاص طور پہ؟ دیکھیں، مسائل جو ہیں وہ کافی سنگین نوعیت کے بھی ہیں، یعنی گہرائی میں جا کے ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اس حد تک کوئی حل نہیں کرتا، ان کو ابھی آئیڈینٹیفائی بھی نہیں اس حد تک کیا جا رہا ہے جو وہاں پہ مسائل درپیش ہیں. لیکن جو ایمبیسی ہے وہ اتنا مدد کرتی ہے، جو بھی ویزے کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن زیادہ جو وہاں مسائل ہیں وہ یہی جو کلچرل ایک ڈفرینس ہے، اور اپنی شناخت کو، آئیڈینٹی کو وہاں برقرار رکھنا، بینگ اے مسلم، یہ اصل وہاں پہ چیلنج ہے. اور جس طرح سے تیزی سے وہاں لاز چینج ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آئیڈیالوجی کو امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اوور آل پورے رہنے والے لوگوں میں، تو اس کی وجہ سے آزادی سلب ہوتی جا رہی ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور جیسے میں نے کہا، ہزارہ کمیونٹی میں بھی آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن پھر جب آپ اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی، وہ سب کھوتے رہتے ہیں، تو وہ پھر ایک بہت بڑی قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے. کن کن ممالک کا دورہ کر چکی ہیں آپ، اور آپ کو وہاں سب سے بہتر ماحول کس ملک میں لگا؟ ممالک میں خاص طور پہ مذہبی لحاظ سے. مڈل ایسٹ میں خود رہ بھی چکی ہوں، مڈل ایسٹ کے تمام ممالک میں، وہاں بھی عزاداری میں تھرو آؤٹ شامل رہے ہیں، چونکہ میں وہاں ریزیڈنٹ عالمہ کے طور پہ مختلف شہروں میں پڑھتی رہی ہوں. کئی جگہوں پہ تو بہت ریسٹرکشنز بھی ہوتی تھیں. میں سعودی عرب میں رہ چکی ہوں 9 سال. پھر ایران میں، چونکہ میں نے پڑھائی ایران سے ہی کی ہے، وہاں سے گریجویشن کیا، ایم فل کیا، میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں ایران سے. اور اس کے علاوہ یورپ،
کا 2 دفعہ جا چکی ہوں پورے یورپ کے مختلف کنٹریز میں. تو سب سے زیادہ ظاہر ہے دین کے حوالے سے تو، اور عراق تو ظاہر ہے زیارات کے حوالے سے جانا رہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ دین کے حوالے سے اچھا تو ہمیں ایران ہی لگتا ہے، کیونکہ اب جس طرح کے حالات و واقعات سب کے سامنے آئے ہیں اور ایران نے اپنے آپ کو منوایا ہے، تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے فزیکل مٹیریلسٹک آسائشیں جو ہیں وہ ہمیں آسٹریلیا میں حاصل ہیں، مگر آئیڈیولوجیکلی اور دین پہ عمل کرنے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اپنے جو ممالک ہیں وہی بہترین ہیں. جو مڈل ایسٹ ہیں کنٹریز اگین اس میں آپ کو فیسلٹیز ہر طرح کی ہیں، لیکن دین پہ عمل کرنے کی وہ آزادی نہیں ہے. تو سب سے زیادہ آزادی آپ کو عراق اور ایران میں ہی مل سکتی ہے. اچھا، یہ ایک چیز پوچھنی چاہیے آپ سے کہ یہ فلسطینیوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، جس میں اسرائیل پیش ہے اور اس کے اتحادی خاص طور پہ امریکہ بھی ساتھ موجود ہے، یہ مسلم امہ نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اور صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوائے ایران کے کوئی بھی ملک اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکا، نہ اسرائیل سے نہ امریکہ سے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے مسلمان؟ بالکل بہت بڑی مجرمانہ غفلت تو نہیں کہنا چاہیے، یہ تو جرم ہے، گناہ ہے، ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ذہنی طور پہ یہ مغلوب ہیں ان تمام طاقتوں سے. اور اس کے بعد اس میں چاہے آپ مڈل ایسٹ کنٹریز لے لیں، مشرق وسطیٰ کی کنٹریز ہیں، یا جو بھی سو کالڈ اپنے آپ کو اسلامی ممالک میں سب سے سر فہرست ملک کہتے ہیں، جن کے پاس ہر طرح کے ریسورسز بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک طرف وہ مغلوب بھی ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے الائنس میں ہیں، یعنی ان سے بھی اتحادی ہیں. باقاعدہ کام ہو رہا ہے، اسرائیل جو ہے جس طرح سے عمل دخل کر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں اور اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے، تو وہ تو اس جرم میں ساتھ ہیں. اور ایران نے جہاں ایک طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں اور اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، تو ایک طرف تو اپنا یہ رول ادا کیا ہے، اور اس رول کے ادا کرنے کی وجہ سے، کردار ادا کرنے کی وجہ سے جو یہ تمام باقی ممالک ہیں یہ بے نقاب ہو گئے کہ جب ایران اتنی سینکشنز کے باوجود، اتنی پابندیوں کے باوجود اتنا مستحکم اور مضبوط کردار ادا کر سکتا ہے، تو وہ جن کے پاس اتنا پیسہ ہے اور تیل کی دولت سے مالا مال ہیں اور کسی قسم کی کوئی سینکشن نہیں ہے، اور جب عرب اسرائیل وار شروع ہوئی تھی تب یہی ممالک پیش تھے اور یہی ممالک پہ آہستہ آہستہ انہوں نے اس کاز کو چھوڑتے چلے گئے. تو وہ کیوں نہیں کر سکتے اگر کرنا چاہیں تو؟ اصل تو یہی بات ہے کہ وہ ذہنی طور پہ بھی مغلوب ہیں اور آئیڈیولوجیکلی بھی وہ ان سے زیادہ ایفیلیٹڈ ہیں رادر دین اپنے باقی ممالک، مسلم ممالک سے. جی ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ان سے کویشچن کریں گے عالمہ صاحبہ سے کہ جو یورپ میں، جو آسٹریلیا میں جو مظاہرے ہوتے رہے ہیں، امریکہ میں ہوتے رہے ہیں، کہیں گے آپ؟ بالکل، وہاں کے خصوصیت کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سارے ممالک میں، انہوں نے بہت جرت کا، بہت حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے. اس کے انہیں بہت زیادہ وہاں کانسیکوینسز بھی بھگتنے پڑتے ہیں. یونیورسٹی کی طرف سے بہت وارننگز دی جاتی ہیں، کئی اسٹوڈنٹس کو ایکسپیل کر دیا گیا، کئیوں نے اپنی ڈگریز لینے سے انکار کیا. بہت بڑی یہ جرت کا ثبوت ہے کہ ایک عام اسٹوڈنٹ جو اپنے سارا پیسہ لگا کے وہاں پہ جاتا ہے اور اس سب کو ایٹ اسٹیک رکھ دینا. اور جب ہم اسے کمپیئر کریں اسلامک گورنمنٹس جو باقی ممالک کی ہیں وہ کچھ نہیں کر رہی ہیں اس کے مقابلے میں، تو یہ ایک بہت بڑی جرأت مندانہ اقدام ہے. اور اسی طرح چینجز آتی ہیں جب کسی یونیورسٹی پیمانے پہ، جب اسٹوڈنٹس کے پیمانے پہ کسی چیز کوئی احتجاج ہونے لگے تو فکری سوچ جو ہے وہ بدلتی چلی جاتی ہے اور فکری انقلاب رونما ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس میں ہم نے بہت سی چیزیں ایسی دیکھیں جو کلپس لوگوں نے دیکھے ہوں گے، وائرل ہوئے، کہ رہبر معظم کی تصویر بھی جو نیو یارک یونیورسٹی ہے اس میں آویزاں کی گئی، جس کے بعد وہاں کی NYPD جو ہے، نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ، فوراً آ گیا حرکت میں. اور لیکن جو وہ آزادی کے نعرے لگاتے ہیں کہ حق رائے دہی کی آزادی اور سب کو اپنا موقف دینے کی آزادی ہے، وہ ڈھکوسلے اب
نظر آ رہے ہیں کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں. جو ان کا بیانیہ ہے, ان کی آئیڈیالوجی ہے, اگر اس کے حساب سے آپ بات کریں تو آپ کو پوری آزادی ہے. لیکن اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں, جو آپ ایک آزاد سوچ رکھتے ہوئے دینا چاہتے ہیں, تو آپ پہ بہت پابندیاں ہیں. وہاں پہ اسکول کے بچوں نے جب پروٹیسٹ میں جانا شروع کیا ہمارے آسٹریلیا ہی میں, تو ان کے خلاف ایکشن لیا جانے لگا, اسکولز کے خلاف ایکشن لیا جانے لگا. وہاں کی جو کاؤنسلز ہیں انہوں نے اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو اور ان کو وہ کہا کہ بچوں کو سیاسی اس میں نہیں حصہ لینے دینا چاہیے, اور اس طرح انہیں پروٹیسٹ میں جانے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ پروٹیسٹ میں گئے ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے, جن کے چہرے کھلے تھے, اور وہ بعد میں لوگوں نے اپنے فیس کور کر کے پروٹیسٹ میں جانا شروع کیا. تو وہاں آپ اگر کئی مواقعوں پہ ایسے ہوتا ہے جب آپ نے اصل کام کرنا ہے تو آپ کو پوشیدہ طریقے سے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ حق رائے دہی کی آزادی ہے اور فریڈم آف اسپیچ ہے. دیر از نو فریڈم آف اسپیچ. اور جب تک ان کے مطابق جو اسپیچ ہے, جو ڈکٹیٹڈ مطلب ہے کہ یہودی لابی بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ. اچھا, یہ آپ نے چیز دیکھا علامہ صاحبہ کہ پاکستان میں یہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بڑی تیزی سے جاری رہا, اور ان کی بوتلوں پر بھی یعنی کافی ضرب لگ چکی ہے مصنوعات پر. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ غیر جو دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں کیا اس چیز پہ کرتے ہیں کہ کم از کم جو یہودی لابی کی مصنوعات ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے؟ جی, اوور آل پوری دنیا میں بائیکاٹ ہوا ہے, اور آن دی ریکارڈ یہ بات ہے کہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بزنسز کو اس ایک قدم سے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر انسان پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی خاص پوزیشن پہ ہو, وہ عورت ہے, مرد ہے, بچہ ہے, ہر ایک اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اگر بائیکاٹ کرے تو وہ افیکٹولی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور نقصان پہنچایا ہے. بہت بڑی تعداد میں میک ڈونلڈس بند ہوئے ہیں, جو اس سے پہلے ناممکنات میں سے تھا, کیونکہ میک ڈونلڈس تو اس طرح تیزی سے بڑھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ایک ایک گلی میں 2 میک ڈونلڈس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنی تیزی سے بند ہوئے ہیں. اسٹار بکس نے اپنی پروڈکٹس دوسرے نام سے بیچنا شروع کر دی, اور پہلے جہاں وہ فخریہ اپنا نام لے کر بتاتے تھے کہ یہ ہمارا نام ہے, ہمارا برانڈ ہے, اس برانڈ کو وہ چھپانے پہ مجبور ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہے مسلمانوں کے لیے, اور اس سے مسلمانوں کو یہ پیغام لینا چاہیے کہ ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں, اگر ہم مل کے کچھ بھی کروانا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. اور یہ سوچ بھی جو ہمارے مراجع کرام ہیں, آیت اللہ سستانی ہیں, آیت اللہ خامنائی ہیں, انہوں نے ہی بہت سال پہلے یہ سوچ ہم تک پہنچائی کہ جب جو خاکے بنانے شروع کیے تھے رسول اللہ کی نعوذ باللہ گستاخی میں, تو ان سب کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کا انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا. تو اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ چیزیں پینیٹریٹ ہوئیں, لیکن اب تو گراس روٹ لیول پہ عام مسلمان اس بات کو سمجھ رہا ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے. یہ چیز تو واضح ہوئی جی, اسرائیل کی جو انہوں نے مسلط کی جنگ فلسطینیوں پر, انڈکلیئرڈ جو لیڈرشپ ہے وہ ایران سامنے آیا ہے, بے شک, اور اس کو کہتے ہوئے مجھے کنفیس کرنا پڑے گا فخر سے کہ ایران نے وہ کردار ادا کیا ہے جو انفارچونیٹلی امیر ترین ممالک نہیں کر سکے. اچھا, ہم ٹاپک تھوڑا سا چینج کرتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں جی آپ نے اپنی فقہ کی تعلیم کہاں سے حاصل کی, اور مطلب کہنے کا یہ زہرا عنبر نے یورپ کا ماحول دیکھ کے, آسٹریلیا کا ماحول دیکھ کے پھر بھی اسلامک ماحول میں اپنے آپ کو رکھا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں نے سب سے پہلے تو ماسٹرز کیا ہے اکنامکس میں کراچی یونیورسٹی سے. آپ کا پیرنٹس کس علاقے سے تعلق؟ کراچی سے. تو میں وہیں پلی بڑھی, میری تعلیم وہیں کی ہے, لیکن شروع سے پھر میں گریڈ 4 سے اپنے پرسنل شوق کی وجہ سے جو ایک شیعہ ایرانی مدرسہ تھا اس میں زیر تعلیم رہی, اور اس کے بعد جب میں FSC میں آئی تو پھر مجھے مجالس پڑھنے کا بھی ساتھ شوق ہوا. تب سے میں نے اس کا آغاز کیا, اور اس کے بعد پھر ایران سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی, وہاں سے گریجویشن کیا. اور وہاں کا جو گریجویشن ہوتا ہے جسے کارشناسی کہا جاتا ہے, وہ عام جو گریجویشن عام یونیورسٹیز میں ہوتا ہے اس سے بہت مختلف ہے. عام یونیورسٹیز میں 4 سال کا گریجویشن ہوتا ہے, وہاں اگر آپ بہت ریگولر ہیں تو بھی 8 سال کا گریجویشن ہوتا ہے. 156 سبجیکٹس آپ کو پڑھنے پڑتے ہیں, تب جا کے آپ کو فائنل تھیسس آفر ہوتا ہے. وہ میں نے کیا. اس کے بعد ایم فل کیا,
ایم فل بھی نارمل یونیورسٹی سے بہت زیادہ سالوں میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اب میں وہاں سے پی ایچ ڈی کر رہی ہوں حوزہ علمیہ قم ایران سے. اور اس کے علاوہ جو ہے میں جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ میں یونیورسٹی آف میلبرن سے، جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں دنیا کی ان میں شمار ہوتا ہے، اس کا آسٹریلیا کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، اس سے میں نے ماسٹرز کیا ہے اپنی فیلڈ میں، اور اب اسی فیلڈ میں اسلامک جو خدمات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ میں بھی خدمات انجام دے رہی ہوں. تو شادی کب ہوئی آپ کی اور بچے کتنے ہیں؟ شادی میری 2002 میں ہوئی، 2 بیٹیاں ہیں میری، اور جو بڑی بیٹی ہے وہ بھی یونیورسٹی میں، وہ بھی میری فیلڈ میں ہی جو ہے کلینکل نیورو سائیکالوجسٹ بن رہی ہے، نیورولوجیکل سائنسز میں گریجویشن کر رہی ہے ابھی. دوسری بیٹی گریڈ 9 میں ہے، اور بس وہ بھی ہمارے ساتھ اس سارے کاموں میں پیش ہوتے ہیں. جتنی جو ہماری انگلش ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں اینیمیشنز، وائس اوورز کرنا، جو ڈبنگ کرنا ہے چیزیں، ان میں پارٹیسپیٹ کرنا، بچوں کو پڑھانا وہاں پہ، ان سب چیزوں میں ساتھ ساتھ شامل ہیں. لیکن یہ کہ وہاں پہ ہم نے ان کی تعلیم و تربیت پہ خصوصی توجہ دی ہے اپنی پرسنل، کہ وہاں رہتے ہوئے بھی، حالانکہ وہ لوگ تو یہاں پاکستان میں نہیں رہے، پہلے ہم لوگ سعودی عرب میں 9 سال مقیم رہے، پھر اور ممالک میں، پھر ہم آسٹریلیا چلے گئے. تو ان کو اردو لکھنا، پڑھنا، بولنا سب کچھ آتا ہے. یہ تو آپ نے گھر میں سکھایا جی ان کو؟ جی بالکل. حالانکہ آپ کو فارسی بھی آتی ہے؟ جی انہیں بھی فارسی آتی ہے، ماشاء اور یہ سب بھی ہم نے گھر میں ہی سکھایا، کیونکہ آسٹریلیا میں تو گھر ظاہر میں آپ انگلش ہی ہے. اردو میں بات کرتے ہیں یا پنجابی میں یا اردو میں، اور فارسی بھی استعمال ہوتی ہے. اور یہ سب یعنی بینگ اے پیرنٹ ہم نے پرسنل کوشش کے ذریعے انہیں سکھایا، اور اس لیول کی انہیں اردو آتی ہے کہ وہ عقیل الغربی صاحب کی مجالس سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. زبردست. تو یہ چیزیں ہیں اس کے پیچھے تو ایک ماں کی تربیت ہے خاص طور پہ، اور اچھا گھر کا ماحول دیا آپ نے، اور یہ بھی ایک بہترین امر ہے جی، آپ نے کام کیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان کو اگر یہ دیکھتے ہیں، جو پاکستان کے ظاہر ہے پاکستان سے ان ٹچ رہتی ہیں، پاکستان سے پیار بھی آپ کو ہے، ہر سال پاکستان میں آ کے خدمت کرتی ہیں، محرم کے ماہ پاکستان میں گزارتی ہیں، مجالس میں آپ خدمت اپنی کر رہی ہیں. تو پاکستان کے معاشی مسائل بھی آپ کچھ آگاہ ہوں گی اس سے، جو اس ٹائم پاکستان کو انتہائی سخت حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام 23ویں پروگرام میں جا چکے ہیں، 24ویں میں شاید جائیں گے. یہ تو کس حالات سے گزر رہے ہیں؟ بجلی کے بل اتنے مہنگے ہیں کہ صورتحال بڑی عوام کی بڑی گمبھیر ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ بالکل، یہ بھی میرا میں نے جیسے کہ بتایا میں ماسٹرز کیا اکنامکس میں، تو فائنینس اینڈ اکنامکس بھی ایک سبجیکٹ ہے جس سے میرا تعلق رہتا ہے، اور اپنے گھر کے فائنینسز بھی میں ہی دیکھتی ہوں. تو جو یہ ساری صورتحال ہے، اس کا جو روٹ کاز ہے، وہ روٹ کاز یہی ہے کہ غیر قوموں پر انحصار کرنا، ان کے سامنے کشکول لیے کھڑے رہنا. یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا، وہ خود انحصاری جب تک مسلم قوم نہیں سیکھے گی، ہماری قوم نہیں سیکھے گی، پاکستانی قوم، ہم اس دلدل سے نہیں نکل سکتے. ہم اس قرض کے دلدل میں اور دھستے 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 چلے جائیں گے. قرض کو لعنت قرار دیا گیا ہے اسلام میں، خاص طور پہ جو یہ سود کے ساتھ قرض ہے. یہ کوئی قرض حسنہ تو نہیں وہ دیتے، اتنے ہائی ریٹس پہ سود دیا جاتا ہے، شرائط ساتھ منوائی جاتی ہیں، سخت شرائط ساتھ منوائی جاتی ہیں. اور وہ کس سے منوائی جا رہی ہیں؟ عام قوم سے. اور وہاں تو وہ اپنے ملکوں میں ویلفیئر اسٹیٹ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہماری ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ہر ایک کو روٹی، کپڑا، مکان، صحت فری ملنی چاہیے. اور فری تو خیر گھر وغیرہ نہیں ملتا وہاں پہ، لیکن صحت کی اور ایجوکیشن کی سہولیات وہاں فری ہیں. تو یہاں پہ وہ ہر چیز جو ہے وہ عام عوام کو نچوڑ کے نکلوانا چاہتے ہیں. تو خود انحصاری جب تک نہیں پیدا کریں گے ہم اس دلدل سے نہیں نکل سکتے. اور اس میں بھی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ایران کی موجود ہے. اتنے زیادہ سینکشنز لگنے کے باوجود وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوئے، ہر چیز انہوں نے خود بنانی شروع کی، کہ جتنے زیادہ سینکشن لگے وہ اتنا اور مضبوط ہوتے چلے گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا اس میں معاشی دلدل سے نکلے، اپنے آپ کو بچایا عوام کو. اچھا یہ بتائیں کہ جی پاکستان نے چند سال قبل یعنی 2010 میں ایران سے معاہدہ کیا، 2014 میں خاص طور پہ، اس کے بعد زرداری صاحب کے دور میں 2010 میں غالباً ہوا جب وہ درج اقتدار میں تھے، گیس پائپ لائن کا. آپ کے علم میں ہوگا. اور یہ انفارچونیٹلی یہ دیکھنے 14 سال گزر چکے ہیں کہ پاکستان اس پر عمل درآمد نہیں کر سکا،
غیر ملکی طاقتوں کی وجہ سے. اس میں امریکہ بہادر پیش ہے. اور یہ ایرانی صدر جب پاکستان آئے تھے تو امریکہ کی طرف سے دھمکی بھی پاکستان کو مل چکی تھی. اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ پاکستان کو لینی نہیں چاہیے؟ پاکستان اس ٹائم سخت ترین توانائی کے بحران سے گزر رہا ہے. بالکل. یہ ان سب بحرانوں سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ ان سب پریشر سے باہر نکلا جائے. جب تک دوسرے ممالک سے ڈکٹیشن لیتے رہیں گے یہی مسائل رہیں گے. اور یہی جیسے آپ نے گیس پائپ لائن کا ذکر کیا، یہ سب سے اچھی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ جو چیز ہمارے انٹرسٹ میں ہے بینگا قوم، ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے بنسبت اس کے کہ جس سے جو سپر پاورز ہیں اگر وہ خوش ہو رہی ہیں ان کو کرنے کے. وہ اس کو کمپنسیٹ تو نہیں کرتے، وہ تو بس ایک حکم آ جاتا ہے تو اس کا کیا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ہمیں سیلف ریلائنس کی ضرورت ہے، خود انحصاری کی ضرورت ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں، جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو بھی وہ سنسیئر نہیں ہے ملک کے ساتھ. اچھا، آپ نے سب یہ بھی دیکھا ہوگا ظاہر یورپ میں دیگر ممالک میں پھریں سوائے مسلم ممالک کے یہ حکمرانوں کے بڑے بڑے محل، یہ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھے، دیگر ممالک میں بھی دیکھے. جب کہ آپ یورپ میں یا آسٹریلیا میں جائیں تو وہ بڑی سادگی سے لیڈرشپ زندگی گزارتی ہے اور ان کے پروٹوکولز ختم نہیں ہوتے. اور قرض یہ ایسی مقروض قوم ہے جن کے حکمران اتنے عیاش ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ بالکل، بہت اچھی آپ نے مثال دی. وہاں بھی ایک حد تک، ایک اچھے لیول تک تو وہ رہتے ہیں جو وہاں کے حکمران ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں رہتے کہ اتنے بڑے بڑے محلوں میں رہیں. اور ہمارے سامنے یو کے کی مثال موجود ہے. جب وہاں کے پرائم منسٹر نے اپنے اپارٹمنٹ کی رینوویشن کرائی ہے تو اس رینوویشن پہ ہی ان کے خلاف جو ہے انکوائری کمیٹی بٹھا دی گئی اور وہ ایک بڑی وجہ بنی تھی ان کی حکومت کے ختم ہونے کی. تو اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور جو خصوصیات بینگ اسلامک ممالک ہماری ہونی چاہیے وہ سادگی یا وہ طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے اور یہاں پہ شان و شوکت اور تسکو احتشام ہے. لیکن ہمیں پھر سے اگین ایرانی گورنمنٹ کو دیکھیں تو ابھی جب ایرانی صدر کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد ان کے گھر کی تصاویر، ان کے آفس کی، ان کے زندگی کا جو طریقہ کار تھا اس کی ویڈیوز آئی ہیں سب کے سامنے. کتنی سادہ زندگی وہ بسر کرتے تھے. حالانکہ وہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے پریزیڈنٹ نہیں تھے، وہ ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری کے پریزیڈنٹ تھے. اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی سادہ رکھی ہوئی تھی. تو یہی اصل بات ہے کہ ملک سے سنسیئر نہیں ہیں، اپنے آپ سے سنسیئر ہیں. بہت ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھ رہے ہیں اور ان سے اب یہ پوچھیں گے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور ساتھ پوچھیں گے جو اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں اس پر کس حد تک اسلامی ممالک میں عمل درآمد ہو. علامہ صاحبہ سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے اور ساتھ ان سے بات کریں گے کہ یہ جو خواتین ہیں اس میں اسلام میں کیا حقوق دیے گئے ہیں خواتین کو. جی علامہ صاحبہ بتائیے گا پلیز. اسلام ہی وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے خواتین کو حقوق دیے. اسلام سے پہلے کوئی ایسا دین، مذہب یا معاشرہ نہیں تھا جس نے خواتین کو حقوق دیے ہوں اور اس لیول پہ حقوق دیے اس زمانے میں جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جب لڑکیوں کو پیدا ہونے پہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس وقت انہیں اتنی آزادی دینا اور حقوق دینا کہ وراثت میں حقوق دیے. اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہے کہ جنہوں نے امپاورڈ وومن کا کانسیپٹ دنیا کے سامنے پیش کیا. رول ماڈل ہیں. رول ماڈل اس وقت اپنا بزنس امپائر خود رن کر کے دکھائی. اور اب تک ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی اس طرح کی خاتون کی جو انہوں نے اس زمانے میں قائم کر کے دکھائی. اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. انہوں نے حالانکہ ان کی جو براٹ اپ تھی، ان کی پرورش جو ہے وہ ایک اسلامی ماحول میں ہوئی تھی اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اس طرح بزنس امپائر نہیں رن کی، لیکن جس وقت انہیں ضرورت پڑی اور انہوں نے جا کے خطبہ فدق دیا تو وہ خطبہ فدق اپنی مثال آپ ہے اور دنیا کو حیران کر دیا اس خطبے سے انہوں نے. اور اسی رول کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب کوفہ و شام کے درباروں میں اور بازاروں میں خطبات دیے تو وہ خطبات اپنی مثال آپ ہیں کہ جو سننے والے تھے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علی بول رہے ہیں. تو یہ جو
اتنا امپاورڈ وومن کا رول اسلام دے رہا ہے اور ان مثالوں سے شروع کر رہا ہے، تو ہمیں تو بہت زیادہ آگے پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر دنیا امپاورڈ وومن کو کے کانسیپٹ کو نہ صحیح طور پہ سمجھ پائی ہے، نہ سمجھنا چاہتی ہے، نہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے. جو امپاورڈ وومن ہے یا حقوق ہیں اس کو برہنہ ہونا یا اپنے کپڑے کم کر دینا کو سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے. خواتین کی آزادی خواتین کی آزادی، خواتین کی آزادی کپڑوں سے آزادی نہیں ہے، خواتین کی آزادی سوچ کی آزادی ہے. انہیں آزاد سوچ کی ضرورت ہے. وہاں بھی ویسٹ میں جو ایک عام مسلمان عورت ہے یا شیعہ عورت ہے، اس کو جب وہ حجاب میں ہوتی ہے تو ایک عام ان کو یہ کانسیپٹ ملتا ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپریسڈ ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، یہ اپنی مرضی سے حجاب نہیں لے رہی ہے، اس کے باپ بھائی یا گھر کے مردوں نے اس کے اوپر حجاب کا رکھا ہے، اور حجاب کو ایک ظلم کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. جیسے ابھی ایران میں بھی کوشش کی گئی کہ اس چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے، ناکام کوشش کی گئی. تو حالانکہ یہ جب ہماری آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ پہننا چاہتی ہوں اپنی مرضی سے تو مجھے اس کی آزادی ہونی چاہیے، مجھے اس پہ جج نہیں کرنا چاہیے کہ وائی شوڈ آئی بی جج فار دیٹ، یا وائی شوڈ آئی ایکسپلین کہ میں یہ کیوں لے رہی ہوں یا میں اوپریسڈ مجھے سمجھا جائے. تو یہ ڈھکوسلا ہے جو ان کی حقوق کے نام پر جو وہ اٹھاتے ہیں، اور حالانکہ اپنے ابھی تک وہ کچھ چینجز نہیں لا سکیں. ہمارا ملک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے یا بنگلہ دیش ہے، یہاں تو پھر بھی جو وزیر اعظم ہے وہ خاتون رہ چکی ہیں. ابھی تک آپ نے امریکہ میں نہیں دیکھا کہ کوئی اب وزیر اعلیٰ بھی بنی ہوئی ہیں پنجاب میں، تو اب وزیر اعلیٰ بھی ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ ہیں. اور آپ امریکہ میں دیکھیں کہ کسی ایسے اسٹیٹ لیول پہ نہیں پہنچ سکی، پریزیڈنٹ عورت نہیں بن سکی. تو ہر جگہ اس طرح کے مسائل وہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں جو وہ آزادی کے نعرے لگاتے ہیں. تو اصل جو حقوق ہیں وہ اسلام نے ہی دیے ہیں. اب کوئی اگر انہیں فالو نہیں کرتا کسی لیول پہ، ان کی وہاں ظاہر ہے کہ خواتین بھی آتی ہوں گی، آسٹریلین بھی، جو کہ جن کو آپ بتاتی بھی ہوں گی کہ اصل حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ تو کسی اور مذہب نے دینے کا سوچا بھی نہیں اور نہ ہے. وہ انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں یہ لوگ. آپ نے کس طریقے سے کنونس کیا کچھ لوگ وہاں کے مسلمان ہوئے جو کچھ خواتین اس حوالے سے کچھ؟ جی بالکل، خواتین بھی اور یوتھ میں کچھ لڑکے بھی وہ ہم سے ان ٹچ رہتے ہیں. کئی اس طرح ان لوگوں کی سوچ اور فکر کو ہم نے بدلا. خود میں نے کلمہ پڑھایا ہے جو کنورٹ ہوئے ہیں نان مسلم سے شیعہ مسلم میں کنورٹ ہوئے. اور وہ سلسلہ میری ایجوکیشن کے زمانے سے جب میں یہاں تھی یہاں سے بھی جاری تھا کہ جو ریورٹ ہوئے سنی سے شیعہ کنورٹ ہوئے، اور یہ سلسلہ وہاں بھی جاری ہے. تو جو حق ہے جب وہ واضح ہو جاتا ہے اور انسان آزاد فکر سے تدبر کے ساتھ چیزوں کو انالائز کرتا ہے تو وہ حق کو پہچان جاتا ہے. تو جب اس طرح کوئی بھی آتا ہے اور وہ اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے دین کی تو وہ خود بخود کنورٹ ہو جاتا ہے. اور باقی مذاہب میں یہ آزادی حاصل نہیں ہے، انہیں آزادی کے نام پہ یا عورتوں کے حقوق کے نام پہ اپنا مذہب چھوڑنا پڑتا ہے، پریکٹس اس کی چھوڑنی پڑتی ہے جب جا کے وہ انہیں آزادی ملتی ہے. مگر ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ ہر طرح کی آزادی عورت کو دین میں رہتے ہوئے دیتا ہے. اچھا، کچھ قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں شیعہ سنی میں اتحاد نہ رہے. اب تو کافی حد تک صورتحال بہتر ہے، لیکن یورپ میں یا آسٹریلیا میں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ وہاں پہ تو کمیونٹی سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی؟ جی سنی کمیونٹی سے آپس میں خواتین ملتی ہیں، تو اس کو آپ نے برج کرنے کے لیے کیا پازیٹیو کردار ادا کیا آپ وہاں کی کمیونٹی؟ جی وہاں پہ یہ ہے کہ الحمدللہ شیعہ سنی لیول پہ ایک ہارمنی ہے اور آپس میں اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں. اس طرح کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں جہاں پہ شیعہ سنی کمیونٹی مل کے حصہ لیتے ہیں، اور جو ہمارے جیسے عالم لیول پہ جو پینلز ہوتے ہیں ان کی کمیٹیاں ساتھ موجود ہیں، وہ سب مل کے کام کرتے ہیں. اور اس طرح کمیونٹی کو آگے لے کے جانا، پھر ان کی ریپرزنٹیشن کرنا، یہ سب چیزیں، اور جو ضروریات وہاں کے حساب سے ہیں کہ ان کو ایک اس طرح کا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ سکیں، مسلمانوں میں شامل ہو سکیں، ان میں سوشلائز کر سکیں اور ایک کمیونٹی کا حصہ بن سکیں.
تو وہ ہم پرووائڈ کرنے کی انہیں پوری کوشش کرتے ہیں. پھر خاص طور پہ جب اسائلم سیکرز یہاں سے جاتے ہیں, چاہے وہ ہزارہ کمیونٹی کی خواتین ہیں یا افغان کمیونٹی کے خواتین ہیں, ان کو ہم کافی زیادہ اس میں اس سے مبرہ کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی, ان کو ہم سہولیات فراہم کرتے ہیں, انہیں سپورٹ فراہم کرتے ہیں, انہیں ویلفیئر کی سپورٹ فراہم کرتے ہیں. گورنمنٹ کے حوالے سے جو انہیں سہولیات حاصل ہیں, اس لیے کہ وہاں عورتوں کو بہت زیادہ فیسلٹیز حاصل ہیں, تو ان کو اس کی اویئرنیس دینا اور انہیں صحیح ایجنسیز سے اور صحیح گورنمنٹ کے اداروں سے کنیکٹ کرنا, اس کی سہولیات ہم فراہم کرتے ہیں. ادھر آپ یورپ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو جیسے کہ علم ہے پاکستان میں معاشی بدحالی ہے, لاکھوں لوگ 1-2 سالوں میں یعنی کہ باہر جا چکے ہیں اور سخت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان میں. تو اس ٹائم کیا کنڈیشن ہے جی آسٹریلیا میں, یا جو لوگ پاکستان چھوڑ کے آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کون سی فیلڈ زیادہ بہتر ہے جس میں وہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں یا ان کے لیے اسکوپ بن سکتا ہے؟ فیلڈ تو دیکھیں 2-3 ہی ہیں میجر جن میں اسکوپ ہے. باقی تو میجورٹی لوگوں کو جو یہاں سے جاتے ہیں امیگریشن کے تھرو جائیں یا کسی اور طریقے سے بھی جائیں, یا ایز اے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں پھر وہ وہاں پہ اپنا ایکسٹینڈ کروا دیتے ہیں, تو میجورٹی کو اپنی فیلڈ چھوڑنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں پہ سیچوریشن ہے اور ان اپنی فیلڈ میں جاب نہیں ملتی ہے انلیس کہ آپ وہاں جا کے پھر وہاں کی سرٹیفکیشنس حاصل کریں, وہاں کی ڈگری حاصل کریں, پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے اس میں جاب دیتے ہیں. کچھ فیلڈس ہیں جیسے آئی ٹی کی فیلڈ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی, اور اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے کہ اس میں بہت ڈیمانڈ ہے. تو اگر وہ کی جائے اور اس کی پراپر سرٹیفکیشنس کی جائیں تو وہ اس میں جا کے اسکوپ ہے کہ جگہ مل سکتی ہے. لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے وہاں ایک خواب کی طرح لگتا ہے, ہر ایک اب وہاں جانا چاہتا ہے اس وقت. جتنے ظاہر ہے یہاں پہ جب معاشی بدحالی ہے تو ہر ایک علامہ صاحب ویلفیئر کنٹریز ہیں وہ انہوں نے اسلام کے کئی اصول اپنائے بھی ہیں, اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے گا کہ کون سے ایسے اصول اپنائے ہیں جو ویلفیئر اسٹیٹ قرار دیا جاتا ہے, مثلا آسٹریلیا کو, یورپ میں یعنی آپ چلے جائیں یا کینیڈا میں چلے جائیں. اور یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہونا ہے یہی بذات خود اسلام کا کانسیپٹ ہے جو انہوں نے اپنایا ہے. جب یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز میں رہ رہا تھا, جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور اسلام میں ہی سائنس اور ساری انفارمیشن اور ساری ایجادات موجود تھیں, تو باقاعدہ وہاں سے لوگ سفر کر کے آتے تھے عرب, اور عرب سے سیکھ کر جاتے تھے, اور ان کو میجیشینس کہا جاتا تھا, جادوگر عربوں کو, جو مسلمان تھے, کیونکہ ان کے پاس ایسی ایسی ایجادات ہوتی تھیں کہ دوربین کو بھی وہ دیکھ کے کہتے تھے یہ کیسا جادوئی آلہ ہے. اور وہاں ڈارک ایجز تھیں. اس کے بعد جب وہ یہاں آئے اور انہوں نے, اور وہاں جب سائنٹسٹ واپس جاتے تھے تو انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا. روم میں میں خود جا چکی ہوں, اور وہاں ایسے چوک موجود ہیں جہاں چوکوں پہ سائنسدانوں کو زندہ جلا دیا گیا, کیونکہ وہاں تو چرچ تھا, چرچ سائنس کے مخالف تھا, اور وہاں تو سائنس کی آپ بات ہی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ قیمت انہوں نے ادا کی. اس کے بعد انہوں نے ایک فرقہ بنایا پروٹیسٹنٹس کا, اور انہوں نے دین اور دنیا کو اس طرح سے الگ کر دیا, اور اس طرح انہوں نے گنجائش نکالی. تو اس پروٹیسٹنٹ کے فرقے میں جب انہوں نے آ کے یہاں سے سائنس سیکھی تو بہت ساری اخلاقی چیزیں اور بہت ساری اصولی اور جو اسٹرکچر کی چیزیں ہیں, فنڈامنٹل اسٹرکچر کی, وہ اسٹریٹجیز اسلام سے وہ سیکھ کر گئے. ان میں ایک یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, جو کانسیپٹ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی حکومت میں قائم کر کے دکھایا. حالانکہ انہیں صرف چند سال حکومت کرنے کا موقع ملا, اور اس میں بہت کوشش کی گئی کہ انہیں مختلف چیزوں میں الجھائے رکھا جائے, مگر اس کے باوجود کوفے کے منبر پہ انہوں نے ایک مشہور و معروف خطبہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے سال تمہارے سامنے حکومت کی اور اب تم یہاں موجود ہو, جس میں دوست دشمن سب اس مجمع میں موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ تم ایسا کوئی شخص بتا سکتے ہو اب اس حکومت میں جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو, کھانے کے لیے روٹی نہ ہو, رہنے کے لیے گھر نہ ہو, اور بیمار ہو تو دوائی نہ ہو. بڑی خوبصورت بات. تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے, بے شک آپ نے اس چیز کو قائم کر کے دکھا دیا. تو پھر امام نے کہا کہ اب یہ میری قمیض دیکھو, یہ وہی قمیض ہے جو میں مدینے سے پہن کر آیا تھا.
اور اب اس پہ اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ جب میں رفو گر کو دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں پیوند کہاں لگاؤں، پیوند لگانے کی جگہ نہیں. تو یہ قائم کر کے دکھایا حضرت علی نے اپنی مختصر حکومت کے دوران. لیڈرشپ تھی نا، وہ تو لیڈرشپ لیڈرشپ تھی. ہمیں تو لیڈرشپ ہی نہیں مل سکی اس کے بالکل. بعد. یا لیڈرشپ آئی ہے تو ایران کے پاس ہی آئی ہے. جی اس انقلاب ایران کے بعد صورتحال بڑی بہتر ہوئی. جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ حکومت پاکستان بار بار اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ بھی کرتی ہے کہ ریمیڈنسز بھیجیں زیادہ سے زیادہ. اس میں ظاہر پاکستان معاشی طور پر بڑی بدحالی کا شکار ہے. وہ ریمیڈنسز تو ہم بھی کہیں گے کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی اپنا کردار ادا کریں. دوسرا یہ کہ پاکستانیوں کی اوورسیز پاکستانیوں کی یہاں جائیدادیں محفوظ نہیں رہتی. پلاٹس لیے ہوتے ہیں، وہ اکثر کے اسی پلاٹ پہ قبضے ہو جاتے ہیں. آپ ایز این اوورسیز پاکستانی، آپ پاکستانی ہیں، اوورسیز ہیں، کیا حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں گی؟ اور اس میں مثلا ریمیٹنسز کے لیے بھی اپنا کردار ادا پازیٹیو کریں کہ پاکستان کی اکانومی کچھ بہتر ہو. صنعت چل نہیں رہی پاکستان کی، بجلی کا ٹیرف اتنا ہائی ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ چکا ہے. بڑی مشکلات ہیں کہ آپ ایکسپورٹ بھی کریں گے تو وہ کس طرح کی مینوفیکچرنگ کر کے ایکسپورٹ کریں گے، وہ آپ کی کاسٹ ہی بہت بڑھ گئی ہے. تو اس میں آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا ایسا چاہیں گی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سہولیات دی جائیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور ایک یہ بہت اچھی گولڈن اپرچونٹی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے اگر وہ اسے اویل کرے کہ یہاں پہ مراعات اور فیسلٹیز اور سیکیورٹی فراہم کی جائے وہاں کے جو رہنے والے ہیں، کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز انہیں دی جائیں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹ کریں، انہیں تحفظ ملے گا، انہیں ایکسٹرا اس پہ بینیفٹس دیے جائیں. مگر ہمارے ہاں صرف اناؤنس کر دیا جاتا ہے، چیزیں ہوتی نہیں ہیں. جیسے جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو ایک کاؤنٹر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فورن پاسپورٹ ہے اور آپ وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں تو آپ کو اسپیشل وہ ملے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لائن میں اور لوگ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک آپ موبائل نہیں لا سکتے، موبائل نہیں لا سکتے، اس کے 3 مہینے بعد اس کی بھی ختم ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی سے اپروو کروائیں. جی. تو اگر اس طرح سے دیے جائیں اور انویسٹمنٹ کو منگوایا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ یہاں انویسٹ نہ کریں. آئی ٹی میں کیا ہے ہماری گورنمنٹ نے کہ اگر یہاں پہ آئی ٹی کمپنی کھولی جائے تو جو ریمیٹنس ہے وہ لانا اور لے جانا آسان ہے. کافی طرح کی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے اور اس طرح کی کافی امارات دی گئی ہیں. تو جس طرح اس سیکٹر میں دی گئی ہے باقی سیکٹرز میں بھی دی جانی چاہیے، اور اس سے ہماری سیلف ریلائنس بڑھے گی. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے الیکشنز میں کہ وہاں کے لوگوں نے جب پیسے دیے ہیں جن کو سپورٹ کیا ہے تو اس کے بعد کافی انہیں فائدہ ہوا ہے. تو جب وہاں کے لوگ اس طرح کنٹریبیوٹ کریں گے تو بالکل فائدہ حاصل ہوگا. اور انڈیا کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے. انڈیا نے وہاں سے باقاعدہ بہت اچھی سیلریز پہ جو وہاں اچھے لوگ کریم کام کر رہی تھی انہیں یہاں اور زیادہ اچھی سیلریز آفر کر کے وہاں سے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. اچھا یہ بتائیں کہ ویلفیئر کے کام آپ آسٹریلیا میں کر رہی ہیں، تو ہم تو چاہیں گے پاکستان میں بھی ویلفیئر کے کام کریں. یہاں زیادہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اس ٹائم. یہاں پہ ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹس بالکل چلتے ہیں، اور ویلفیئر کا جو ہمارا کام ہے وہ فزیکلی تو وہاں پہ ہے، لیکن جہاں بھی ہم نے فائنینشلی ویلفیئر کرنی ہوتی ہے تو وہ ہم یہیں پہ ہی اپنی فنڈنگس بھجواتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے مختلف جو مستحقین ہیں ان کے لیے سوئنگ اسکول بنایا جہاں پہ لڑکیوں کو سلائی سکھائی گئی. اس کے بعد ان کا باقاعدہ بورڈ کا ایگزام لے کے سرٹیفکیٹ دیا گیا، اور پھر انہیں سوئنگ مشین جو ہے وہ دی جاتی ہے تاکہ ان کے روزگار کا سامان ہو سکے. اسی طرح جو راشن پروگرام تو مختلف تنظیمیں بھی چلاتی ہیں، ہمارے بھی چلتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کی فیس دینا، یہاں پہ علاج کے لیے لوگوں کی ہیلپ کرنا. پھر اسی طرح ہم نے ٹیچرز ٹرین کی ہیں قرآن کی جو یہیں پہ کے ہیں اور حافظ ہیں، لیڈیز جینٹس دونوں، اور ان کو انگلش میں ٹرین کر کے تاکہ وہ جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو وہ آن لائن پڑھاتے ہیں. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے ویلفیئر کا وہ یہ کہ سیلف ریلائنٹ قوم بنائیں، کہ انہیں کوئی ہنر سکھائیں جس کی بنا پہ وہ کما سکیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کریں. بالکل. اس والے سے بھی آپ بینگ این پاکستانی اپنی کوشش بھی جاری رکھیں کہ پاکستان انویسٹمنٹ بھی کرے. دوسرا آپ کو ہوتا ہے محرم کا مہینہ، میں آپ چاہوں گا میسیج دیں محرم کے مہینے میں لوگوں کو، اس کمیونٹی کو. آپ ادھر مجالس میں بھی خطاب کرتی ہیں، خطبہ ہوتا ہے آپ کا، مختصراً ایک میسیج آپ محرم کے حوالے سے یہ دیں. محرم الحرام کا مہینہ ایک کیمرے کی طرف دیکھ کے دیں. محرم الحرام کا مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس مہینہ ہے.
اور یہ مہینہ ان سالوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، خصوصیت کے ساتھ اس سال میں کہ جب ہم فلسطین کے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ظلم روا رکھا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف جو حسینی قوم ہے وہی اس ظلم کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے. تو تمام جو سننے والے ہیں انہیں اس محرم الحرام میں اس ظلم کی جو داستان ہے، جو کربلا کا معرکہ ہے، اس سے اور زیادہ طاقت حاصل کرنی چاہیے اور اس سے اور زیادہ پیغام لینا چاہیے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہمیں سکھایا اور قربانی دینا ہمیں سکھایا، اس چیز کو ہمیں سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنے اپنے لیول پہ جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کار خیر میں اسے انجام دینا چاہیے، تاکہ ہمارا شمار مظلوموں کا ساتھ دینے والوں میں ہو، ظالمین کا ساتھ دینے والوں میں نہ ہو. جی ناظرین، گفتگو سنی علامہ خانم عنبر زہرا نقوی صاحبہ کی. بڑی مدلل گفتگو تھی ان کی، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ آسٹریلیا میں کس طرح اسلام کی خدمت کی ہے، کس طریقے سے ویلفیئر کے کام کر رہی ہیں، یہ رول ماڈل ہیں اور اسلام کی خدمت کی ہے. باہر جا کے بھی، یورپ میں رہ کے بھی انہوں نے سادگی اپنائی اور اپنے کلچر کو ساتھ جوڑے رکھا، اور یہ نیکی کا کام ہے. اور ہم نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی بات کریں. پاکستان میں بھی ویلفیئرس کے کام کر رہے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ شیعہ سنی آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہیں اور صورتحال بہتر ہو. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجیے گا، کیمرہ مین چاند کے ساتھ. اللہ نگہبان.